السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ منڈا کرنا کیسا ہے، تو میں انشاءاللہ اسی بارے میں وضاحت کرنے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے، نکاح کرنا ایک سنت عمل ہے، لیکن ہم نے نکاح کرنے کے اندر بہت ساری رسم و رواج ہم نے غیروں سے لے لی ہے، اور تبھی انسان کے نکاح کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ رشتے کو طے کر دیتا ہے، حالانکہ رشتہ طے کرنے کے بعد سیدھے ہمیں نکاح کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے لین دین کرتے ہیں، پھر سگائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ سگائی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو سگائی ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کی بہت ساری برائیاں سامنے نکل کر نظر آتی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب رشتہ طے کر دیا تو اب سب سے پہلے سوچو کہ نکاح کس طرح کریں، نکاح کب کرنا ہے، نکاح کی تاریخ فکس کرنی ہے، نہ کہ ہم دوسری رسم و رواج کو لے کر آگے چلیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب ہم سگائی کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مٹھائی نہیں دی، فلاں بندے نے یہ چیز نہیں دی، فلاں بندے نے یہ چیز نہیں دی، پھر یہ ساری تمام چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے صحیح سے میں کھانے کے لیے نہیں پوچھا، فلاں بندے نے صحیح سے بات تک نہیں کی، کیونکہ سگائی میں چلتا ہے یہ چیزیں۔ میرے سامنے پتہ نہیں کتنے کیس ایسے آ چکے ہیں کہ سگائی ہوئی، 1 یا 2 مہینہ سگائی رہے گی، حتیٰ کہ زیادہ تر 2 سال 3 سال تک سگائی رکھیں گے، اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ نکاح کا جو خرچ ہے سارا وہ لڑکوں والوں پر ہے۔ اور ہمارے کیا نظریہ ہو گیا کہ لڑکی والا کرے گا جو کچھ کرے گا۔ اگر لڑکی والے نے خاط و توازی کے اندر تھوڑی سی کمی پیش کر دے گی تو ہم اس کو پبلک کے سامنے رکھ کے اس کو پورا بدنام کر کے رکھ دیں گے اس بندے کو۔ حالانکہ نکاح کی ساری ذمہ داری وہ لڑکے کے اوپر ہے، نہ کہ لڑکی والوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب شادی کرتے ہیں، شادی کرنے سے 1 دن پہلے جو منڈا بناتے ہیں یہ ہم نے غیروں سے لیا ہے، یہ بھی ہم نے غیروں کی رسم لی ہے۔ یاد رکھنا کہ نکاح کے بعد صرف ولیمہ سنت ہے، اور اب بعض حضرات دیکھنے کو ملتا ہے بعض جگہ کہ ہم نے ولیمہ کو کر دیا ترک، جو حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے اس کی، ہم نے اس کو ترک کر دیا، اور جس پر لعنت بھیجی ہے، جس کو منع فرمایا ہے، جو غیروں کی رسم ہے، ہم نے اس کو ترجیح دی ہے۔ کہ بعض آدمی کیا کرتے ہیں کہ منڈا کر لیتے ہیں ولیمے کی چھٹی، اور کیا لیبل کیا لگاتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار بھائی اور بہن آئے ہوئے ہیں وہ کیا کھائیں گے اگر ہم منڈا نہیں کریں گے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ان کو کھانا نہ کھلاؤ، آپ ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے، کوئی منع نہیں ہے، مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ جو تہاری کی رسم ہے کہ مقصد ہی تہاری کا ہے کہ اس دن تہاری ہی بنے گی، اصل مقصد آپ کا منڈے کا ہے۔ اگر آپ کا مہمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا، بھائی اس دن آپ بریانی بنوا لیتے یا کچھ اور چیز بنوا لیتے، کہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو تہاری بنوانی ہے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو صرف منڈے کی لگی ہوئی ہے، ایک منڈے کی رسم کو آپ نے قائم کیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ منڈے میں اگر ہم ایک انسان کو پوچھ لیں، ایک انسان کو پوچھیں تو تمام طرح سے برائیاں آ جاتی ہیں سامنے۔ تو اسی لیے میں تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ یہ منڈے والی رسم اپنے اندر سے نکالے، یہ منڈے کو ترک کر دیں، اور جو براتیوں کے ہم لے کر جاتے ہیں 100 150 200 300 آدمی لے کر جاتے ہیں اور تھوپتے ہیں لڑکیوں والوں پر لے جا کر، یہ کہاں سے نکالی ہے؟
اور بعض جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بتاتے ہیں 150 آدمی لے کر جاتے ہیں 300 آدمی، بتاتے ہیں 300 آدمی تو لے کر جاتے ہیں 600 آدمی۔ بھائی کیا طریقہ ہے؟ ایک انسان نے 300 آدمیوں کا انتظام کر کے چلا ہوا ہے، اس کی تو عزت کی دھجہ اڑ جائے گی۔ تو ہم نے جو خرچ جو آج ڈال دیا، سارا تمام تر خرچ شادیوں کا خرچ جو ڈال دیا، وہ صرف اور صرف لڑکیوں والے پر تھوپ دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی نکاح برکتیں نہیں ہے۔ برکتیں کہاں سے ہوں گی جب ہم نے غیروں کی رسم و رواج لے کر ہم چل رہے ہیں، غیروں کے ہم نے طریقے اپنا رکھے ہیں، تو پھر نکاح کے اندر برکتیں کہاں آئیں گی؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی رشتہ طے کرو اور سگائی کی رسم بالکل نہ کرے، بس ڈائریکٹ نکاح کی بات کرے۔ اور چاہے آپ پسند کی شادی کرو، چاہے گھر والوں کی مرضی شادی کرو، میں تو یہی کہوں گا کہ پسند کی شادی کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ جب انسان پسند کی شادی کرتا ہے تو اس میں محبت ایک الگ ہوتی ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کر کے انسان پچھتاتا ہے۔ انسان تب پچھتاتا ہے جب لڑکے کے اندر کوئی عیب ہو یا لڑکی کے اندر کوئی عیب ہو۔ جب لڑکا ٹھڑکی ہوتا ہے پھر وہ پسند کی شادی بیکار ہو جاتی ہے۔ جب لڑکا دوسری لڑکیوں کی اس میں لگ جاتا ہے، جو انسان جو بندہ ایک عورت کا نہیں ہوا وہ کبھی کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جو ایک عورت کا نہیں ہوا وہ کبھی 10 عورتوں کا بھی نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اس کی ٹھڑکی تو مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ تو اسی لیے یہ بارات کی رسمیں، یہ سحرے کی رسمیں، یہ ڈھول بازے کی رسمیں، یہ ساری تمام تر یہ غیر رسم نے لے رکھی ہیں۔ آج یہ اپنے اندر سے، اپنے معاشرے کے اندر سے اگر ہم یہ مرنے کی رسم کو، ڈھول بازے کی رسم کو اور بارات کی رسم کو اگر ہم آج مٹا دیں، آج ختم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے نکاح کے اندر برکتیں ضرور ہوں گی، نکاح کے اندر برکتیں ہوں گی اور زندگی کے اندر خوشحالیاں ہوں گی۔ نکاح کرنا سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی انسان 2 رکعت نماز سنت ادا کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول ڈیجے یا باجے بج رہے ہوں یا ڈانس ہو رہا ہو، تو آج کیسے اس سنت کے اندر ہم یہ غیر رسم رواج کرتے ہیں؟ ہم نے کیسے اپنا رکھے ہیں؟ اللہ کے جا کے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے کریں گے؟ تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں تمام حضرات سے، جب بھی رشتہ طے ہو فوراً نکاح کریں، کیونکہ آج کا وہ دور ہے کہ انسان بھڑکاؤ بہت زیادہ پھرتے ہیں۔ اس ٹائم سب سے زیادہ رشتے دار یہ سمجھتے ہیں کسی طرح اس بندے کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ جب تک رشتہ نہیں ٹوٹتا تب تک رشتے داروں کو چین نہیں پڑتی، تب تک رشتہ دار سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سگائی کی رسم و رواج سے بہت دور رہیں، لین دین کو بالکل ختم کریں۔ نہ آپ لین دین کرو گے نہ برائی آپ کے سر آئے گی۔ تو اسی لیے سگائی کی رسم و رواج کو بالکل ختم کر دیں، بالکل ختم کر دیں تو فائدہ مند رہو گی۔ کیونکہ اگر آپ کے رشتہ داروں کو، کیونکہ سب کے رشتہ دار ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، برے زیادہ تر ہوتے ہیں، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح فلاں بندے کا رشتہ وہاں سے ٹوٹے اور اس پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، اس پہ خوشیاں منائی جاتی ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے دلوں سے کھلواڑ کھیلتے ہیں کہ ایک انسان بڑی پریشانی پھرتا ہے، لیکن جو اس کے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہوتے ہیں پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہمارا رشتہ نہیں ہونے کا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ہمیں اسی طرح کسی کے دلوں کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فلاں بندے کا رشتہ اتنی اچھی جگہ کیوں ہو گیا، سب سے پہلے تم یہ سوچتے بھائی رشتہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جس کی جوڑی جہاں اللہ نے بنائی وہ ہوگا وہیں، چاہے کوئی لاکھ درجہ کوشش کر دے مٹانے کی۔ لیکن یاد رکھ لینا، جو انسان بھڑکاؤ ہوگا اور جو کچے کانوں کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ آپ نے یہ بات کہاں سنی تھی، آپ نے اس کو کیوں بھڑکایا تھا؟ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے حضرات کچے کانوں کے ہوتے ہیں کہ جس طرح کسی نے بھڑکا دیا وہ کام ایک دم ان کے کانوں میں آ گئی کہ فلاں اسی طرح ہوگا۔ ہم ذری سی باتوں پر اپنے بچے کو رشتہ توڑ دیتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بچوں کے دلوں پر پھر کیا بیتتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھ لینا، جو رشتے داری توڑے گا وہ جہنم کا اپنا ایندھن بنائے گا، جو رشتے
رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ رب العزت اس کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ تو اسی لیے رشتہ داری کو جوڑ کر چلو، رشتہ داری کو توڑ کر نہ چلو۔ رشتہ داری جوڑنے کی سوچو، رشتہ داری توڑنے کی نہ سوچو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم رشتے ناطے توڑنے پر رہ گئے تو یاد رکھ لینا یقیناً پھر ہم جہنم کا ایندھن بننے ہمارے لیے فٹ ٹائم نہیں ہے، کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ موت آئے گی اور لوگ مٹی ڈال کر آ جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر، ہم قبر کے اندر ہوں گے، کوئی بہن ساتھ نہیں، کوئی بھائی ساتھ نہیں، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں، سب یہی رکھا رہ جائے گا۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد کی پسند ہو تو پھر آپ گھر والوں کی ایک نہ سنو، آپ کر رہو وہیں پر پھر، لیکن رشتہ دار بھی اچھے ہونے چاہیے، لڑکی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لڑکا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی بہن ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھائی ٹھیک نہیں ہے، بھائی آپ ان کو کیوں دیکھتے ہو؟ جس کو زندگی بتانی ہے ان کو دیکھو اصل کے، لڑکی ٹھیک ہے یا نہیں، لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور رشتہ دار کا ٹھیک نکل گئے، لڑکا خراب نکل گیا تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فلاں کی بہن ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی تائی نے بات صحیح نہیں کری، اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اس نے بات صحیح نہیں کری، طرح طرح کی بات نکل کے آتی ہیں۔ تو میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ بہترین نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ ہو، بہترین اور بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ آج ہم نکاح پہ پورا لٹا دیتے ہیں، اور جب امام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے۔ اللہ کے بندے، جہاں تو یہ جائز کام تھا وہاں تم مسئلے پوچھ رہا ہے، اور جہاں تو یہ ناجائز تھا، جہاں دینا حرام تھا، وہاں تم نے فتوے کیوں نہیں لگائے؟ تجھے جہاں دینا چاہیے تھا وہاں تو یہ شریعت یاد آئی، اور جب مہر کی باری آتی ہے، جب شریعت یاد آئی، جب مہر کی باری آتی ہے کہ نہیں لڑکے کے حساب سے دینا چاہیے، اب ساری چیز تو لڑکی والے سے کروا لیا، اب تیرا بچہ کیا ہے؟ تو مہر دیتے ہوئے زور پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لڑکے کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ مہر دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ مہر معاف کروا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو اپنے نکاح کے اندر برکتیں تو اپنے آپ مرد بن کے دکھاؤ، مرد اپنے آپ ایک ہی رسمیں ختم کر کے دکھاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور کچھ باتیں کڑوی کڑوی آپ کے دل پہ لگی بھی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔